السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، کمپلیٹ دیکھیے گا، کیونکہ آج جو 10 کام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نا، اگر وہ آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میرے تمام پیارے ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب ہوا۔ اس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دل کی گہرائیوں سے پہلے تو شکر ادا کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بدلنے کا بھی مہینہ ہے۔ ہم چراغاں کریں، سجاوٹیں کریں، نعتیں پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، محفلیں کریں، یہ سب اپنی جگہ بہت خوبصورت محبت کا اظہار ہے۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر ہم واقعی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہماری زندگی میں بھی اس محبت کا کوئی اثر نظر آنا چاہیے یا نہیں؟ اس لیے آج میں آپ کے ساتھ 10 ایسے کام شیئر کر رہی ہوں جو اگر ہم اس ربیع الاول میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ بابرکت مہینہ صرف گزرے گا نہیں بلکہ ہماری زندگی میں تبدیلی کی ایک خوبصورت شروعات بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آئے اور ہماری زبان درود و سلام سے تر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے لیے ایک تعداد مقرر کر لیں، مثلا روزانہ 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ، یا جتنی آپ آسانی سے پابندی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ تعداد مقرر ہو اور پھر پابندی بھی ہو۔ آپ گھر میں کام کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، اپنی زبان کو درود پاک سے آباد رکھیں۔ ایک اور خوبصورت بات یاد رکھیں، محبت صرف دعویٰ کرنے سے نہیں بڑھتی، محبت یاد کرنے سے بڑھتی ہے۔ اور جب ہم کثرت سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی جائے گی۔ نمبر 2، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعات میں شریک ہوں۔ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے اجتماعات ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، میلاد اور سیرت کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ ان میں ضرور جائیں، لیکن صرف سننے کے لیے نہ جائیں، انہیں اپنی زندگی میں بھی شامل کریں۔ اگر آپ کو موقع ملے اپنے گھر، محلے یا مسجد میں سیرت کا چھوٹا سا اجتماع رکھیں۔ اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں، سیرت مبارک صرف یہ سننے کے لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا تھا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے میری زندگی میں سیرت رسول اللہ علیہ وسلم کہاں نظر آ رہی ہے۔ میں ایک بہتر شوہر کیسے بن سکتا ہوں، ایک بہتر بیوی کیسے بن سکتی ہوں، ایک بہتر والدین کیسے بن سکتے ہیں، ایک بہتر دوست، نیبر اور مسلمان کیسے بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ نمبر 3، اس ربیع الاول میں ایک کام اور کریں، صرف 10 سنتیں سیکھیں، بہت زیادہ نہیں، صرف 10۔ اٹھنے کی سنت، سونے کی سنت، کھانے کی سنت، سلام کرنے کا طریقہ، مسکرانے کا طریقہ، لوگوں سے معاملہ کرنے کا طریقہ۔ دیکھیے ویسے بھی تو ہم سارا دن یہ کام کرتے ہیں نا، تو جب ہم سنت سے ادا کریں گے تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ پھر ان سنتوں کو اپنے 2 دوستوں یا گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور 2-3 دوست مل کر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ چلو ہم تینوں مل کر ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور روزانہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آج کس نے کون سی سنت پر عمل کیا۔ جب نیکی کے سفر میں انسان اکیلا نہیں ہوتا نا تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سے بہت محبت تھی، تو اس ربیع الاول میں ہم بھی قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، لیکن صرف فیصلہ نہ کریں میں قرآن پڑھوں گا، بلکہ خود سے ایک مضبوط فیصلہ کریں، روزانہ 3 آیات پڑھوں گا یا 5 آیات پڑھوں گا یا 1 رکوع پڑھوں گا، جتنی آپ کی استطاعت ہو، لیکن روزانہ کنسسٹنسی کے ساتھ۔ کیونکہ جب کوئی نیکی ہماری روزانہ کی عادت بن جائے تو پھر وہ خود بخود ہی نا ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور ہاں، صرف پڑھنا نہیں ہے، ترجمے سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ نمبر 5، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ ہم تمام مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، جو کوئی واقعی ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں، تو بہت کم لوگوں کے پاس جواب ہوگا۔ اسی لیے اس ربیع الاول میں سیرت کی کوئی اچھی اور مستند کتاب منتخب کریں، روزانہ تھوڑا سا پڑھیں، پھر جو پڑھیں وہ اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنے گھروں میں نا ہفتے میں 1 دن 15 سے 20 منٹ پوری فیملی بیٹھ کر صرف سیرت مبارکہ کی ایک بات ضرور ڈسکس کر لیا کریں،
کیونکہ جس شخصیت کے بارے میں ہم زیادہ جانتے جاتے ہیں اس سے محبت بھی اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی کا کوئی ایسا مسائل ہے ہی نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی نہ کرتی ہو۔ نمبر 6، سچ بولنے کا عہد کریں خود سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے ایک صادق ہے، یعنی سچائی والے۔ تو اس ربیع الاول میں ایک فیصلہ کریں، چھوٹا ہو یا بڑا، جھوٹ نہیں بولنا۔ بس ٹریفک میں ہوں، پھنس گیا تھا، بس ابھی پہنچ رہا ہوں، کل دے دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتے، لیکن یہی عادت ہماری آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کو سچائی کی مشق بنائیے۔ نمبر 7، امانت میں خیانت نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، اور امانت صرف یہ نہیں کہ کسی نے ہمیں پیسے دے دیے اور ہم نے واپس کر دیے۔ آپ کی نوکری کا وقت بھی امانت ہے، آپ کے پاس کسی کا راز ہے تو وہ بھی امانت ہے، گھر کی کوئی بات آپ کو بتائی گئی ہے تو وہ بھی امانت ہے، کسی نے آپ پر اعتماد کیا تو اس اعتماد کی حفاظت بھی امانت ہے۔ اس ربیع الاول میں خود سے ایک سوال ضرور کیجیے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت مجھ میں ہے یا نہیں۔ اگر جواب ہاں ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو یہی مہینہ تبدیلی کی بہترین شروعات ہے۔ نمبر 8، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن اصل امتحان کہاں ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اس ربیع الاول میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کریں۔ اپنے گھر میں کسی سے بات کرتے ہوئے آواز تھوڑی نرم کر دیں، غصہ ہے تو چند لمحے خاموش ہو جائیں، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پوچھے بغیر مدد کر دیں، کیونکہ اگر سیرت مبارکہ کا اثر ہماری اپنی چار دیواری میں نہیں آ رہا تو ہمیں اپنے آپ سے دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 9، سلام کو عام کریں اور بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے اور کھانا کھلانے کی بہت ترغیب دی۔ تو اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ایک خوبصورت عادت بنائیں۔ جن لوگوں کو ہم عام طور پر سلام نہیں کرتے انہیں بھی سلام کریں۔ سیکیورٹی گارڈ ہو، صفائی کرنے والا ہو، دکان پر کام کرنے والا ہو، کوئی غریب ہو، کوئی ملازم ہو۔ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ سلام صرف برابر والوں کے لیے ہے؟ السلام علیکم ایک دعا ہے، اسے عام کریں، اور جہاں استطاعت ہو کسی کو کھانا کھلائیے۔ ممکن ہے جس شخص کو ہم ایک وقت کا کھانا کھلا دیں اس کے دل سے ہمارے لیے ایسی دعا نکل آئے جس کی ہمیں زندگی بھر ضرورت ہو۔ اور آخر میں وہ کام جس میں حقیقت میں نمبر 1 کہنا چاہوں گی، وہ ہے نماز۔ اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نماز کو اپنی زندگی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ایک مضبوط فیصلہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کوئی فرض نماز جان بوجھ کر نہیں چھوٹے گی، اور اگر ممکن ہو تو باجماعت نماز کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیے، کیونکہ ربیع الاول کا سب سے خوبصورت تحفہ ہمارے گھروں کی سجاوٹ کتنی خوبصورت تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ربیع الاول کے بعد ہماری نماز بہتر ہوگی، ہماری زبان بہتر ہو گئی، ہمارا اخلاق بہتر ہو گیا، ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو گیا، اور لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر ہو گیا۔ میرے تمام پیارے ویورز، ربیع الاول میں چراغاں بھی کریں، سجاوٹیں بھی کریں، نعتیں بھی پڑھیں، درود و سلام بھی پڑھیں، خوشی بھی منائیے، لیکن ساتھ ہی کام ضرور کریں، اپنی زندگی میں بھی روشنی لے آئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف سننے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہے۔ تو اس ربیع الاول میں ان 10 کاموں میں سے صرف ایک کام سے شروعات کریں، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ کوشش کریں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ مکمل ہونے سے پہلے ہماری کوئی بری عادت بھی ختم ہو چکی ہو اور کوئی اچھی سنت ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔